عربی سے جنم لینے والی ایک فارسی ترکیب اردو میں بھی مستعمر ہے۔ خلط مبحث لغت میں اس کا مفہوم ہے مغالطے کے لیے اصل موضوع سے ہٹ جانے یا اسے الجھا دینے کا عمل۔ سہیل وڑائچ صاحب کا کالم تسی اچے اسی قصوری اس خلط مبحث کا شاہکار نمونہ ہے۔ مجھے اس کے جواب میں کچھ لکھتے ہوئے اس لیے شدید مشکل پیش آ رہی ہے کہ کوئی جواب طلب بات ہے، نہ ایسی دلیل جس کی کاٹ کے لیے مجھے کسی کوہ دانش سے کان کنی کرنا پڑے۔ نہ جانے کتنی تحقیق و ریاضت کے بعد وہ 9 مئی کی غارت گری کا موازنہ کرنے کے لیے پاکستان کی تاریخ سے 2 مثالیں تلاش کر پائے۔ پہلی یہ کہ جیالوں نے بھی تو طیارہ اغوا کیا تھا، دوسری یہ کہ نونیوں نے بھی تو سپریم کورٹ پر حملے کی غلطی کی تھی۔ طیارہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں، مرتضیٰ بھٹو کی تنظیم الذوالفقار نے اغوا کیا تھا، جسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا اور وہ اسی داغ ندامت کے ساتھ معدوم ہو گئی۔ بے نظیر بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی پر کبھی اس کا سایہ تک نہ پڑنے دیا، سیاسی و جمہوری اقدار کو خون کے رشتے پر ہمیشہ مقدم رکھا۔ 9 مئی کے تناظر میں نونیوں کے سپریم کورٹ پر حملے کا تذکرہ افلاس دلیل کا المیہ ہے۔ میں اس دن عدالتی کمرے میں موجود تھا۔ راہداری میں ہلڑ بازی کے باوجود کوئی ججوں کے کمرے میں داخل نہ ہوا۔ اس کا موازنہ خان صاحب کے کئی معرکوں سے کیا جا سکتا تھا، مثلاً پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ، پی ٹی وی پر یلغار کر کے نشریات بند کر دینا، وزیر اعظم ہاؤس کی ناکہ بندی، مئی 2022 میں اسلام آباد پر یلغار اور ڈی چوک میں آتش زنی، مارچ 2023 میں ہزاروں کارکنوں کی جوڈیشل کمپلیکس پر چڑھائی، جج پر حملے کی کوشش، خان صاحب کا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے حاضری لگا کر رخصت ہو جانا، سب کچھ بجا طور پر پرجوش سیاسی سرگرمی کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ ان تمام واقعات میں 2014 کی وارداتوں سمیت کسی کو سزا نہ ہوئی، لیکن سپریم کورٹ حملہ کیس میں مسلم لیگ کے 8 رہنماؤں پر توہین عدالت کا مقدمہ چلا، سب کو سزائیں ہوئیں، سب نااہل ٹھہرے۔ راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کے سب سے سرگرم رہنما چودھری تنویر خان کو دوبارہ پارلیمانی سیاست میں آنے کے لیے 10 سال انتظار کرنا پڑا۔ ایک اور اچھوتی دلیل یہ لائی گئی کہ کھلاڑی نے جنرل باجوہ کو میر جعفر کہا تھا، تو نون خان نے بھی تو گوجرانوالہ جلسے میں باجوہ اور فیض حمید کے نام لیے تھے، بلا شبہ لیے تھے اور درست لیے تھے۔ آج پورا پاکستان ان کے نام اسی معنی و مفہوم میں لے رہا ہے۔ پھر ارشاد ہوا، زرداری خان نے بھی تو اسلام آباد میں جنرل راہی شریف کو کھلم کھلا انتباہ کیا تھا۔ زرداری صاحب نے ایک کہنہ مشرق سیاستدان کے طور پر چٹکی لیتے ہوئے کہا تھا کہ تم نے 3 سال بعد چلے جانا ہے، ہم یہیں رہیں گے۔ حقیقت یہی ہے کہ 3 سال والا راحیل شریف چلا گیا، آصف زرداری یہی ہیں۔ عمران خان نے تو تہذیب کے سارے قرینے روند ڈالے، میر جعفر، میر صادق، حیوان، جانور، غدار، سازشی، گھر کو لوٹ لینے والا چوکیدار، کیا کیا کچھ نہیں کہا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار آرمی چیف کی تقرری کو کوچہ و بازار کا موضوع بنا دیا۔ جنرل عاصم منیر کی تقرری کا راستہ روکنے کے لیے راولپنڈی پر چڑھائی کر دی۔ خیبر پختونخوا کے خزانے سے کروڑوں روپے فوج کو گالیاں دینے والے طفلان بے سمت کے لیے وقف کر دیے۔ آخرکار کچھ ریٹائرڈ، کچھ حاضر سروس فوجیوں سے مل کر ادارے میں بغاوت اور عاصم منیر کا تختہ الٹنے کی سازش کی۔ 9 مئی کی سوختہ بخت شام اسی سازش کی پہلی کڑی تھی۔ کیا اس سب کچھ کو نواز شریف اور زرداری کے 2 جملوں کے مساوی قرار دیا جا سکتا ہے؟ تحریک طالبان سے مذاکرات تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ تھا۔ عمران خان اس مذاکراتی مشن کے سب سے بڑے حامی تھے۔ ٹی ٹی پی نے تو انہیں اپنی مذاکراتی کمیٹی کا رکن نامزد کر دیا تھا۔ یہ مذاکرات ایسے ہی تھے جیسے کسی خود سر باغی جتھے سے کیے جاتے ہیں۔ یہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ ٹی ٹی پی نہ سیاسی جماعت ہے، نہ اس کا استحقاق مانگتی ہے۔ شیخ رشید احمد کی گرفتاری کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی شوخ گفتاری کے باعث پیپلز پارٹی کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتے تھے۔ وہ زیر حراست تھے کہ لال حویلی کے ایک صوفے کے نیچے سے کلاشنکوف برآمد ہوئی۔ شیخ کو لمبی قید سنا دی گئی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان نے اچھا کیا کہ گورنر، صدر اور وزیر اعظم کے پاس گئے اور کہا، کیا آپ مسلح بغاوت کر کے اور مخالف فریق کو ہتھیاروں سے شکست دے کر اقتدار میں آئے ہیں یا جمہوری راستے سے منتخب ہو کر؟ یہ سوال عمران خان سے بھی ہر صبح ہر شام پوچھا جانا چاہیے تھا، جب وہ شمشیر غیظ و غضب لہراتے ہوئے کشتوں کے پشتے لگا رہا تھا۔ وڑائچ صاحب نے تان اس جملے پر توڑی ہے۔ یہ دلیل آج بھی ہے کہ کھلاڑی خان نے نونیوں کو جیلوں میں بند رکھا ہے، زیادتیاں کی ہیں، لیکن کیا اس رد عمل میں وہی کچھ کرنا جائز ہے؟ ایسا کرنا جمہوریت نہیں، انتقام کا تسلسل ہوگا۔
میرے لیے یہ بات ناقابل فہم ہے کہ مسلم لیگ نون یا نواز شریف نے خان صاحب کے خلاف ایسا کیا کیا ہے جسے انتقام کے زمرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ عمران، ریاض یا کسی کی بھی گمشدگی اور زبان بندی انتہائی افسوسناک ہے۔ ارشد شریف کا سفاکانہ قتل بہت بڑا المیہ تھا۔ میں دوبارہ ارشد کے گھر گیا، پی ٹی آئی والے آوازیں کستے رہے۔ پہروں اس کی دل گرفتہ ماں اور اہلیہ کے ساتھ رہا۔ میرے بھائی جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اس وقت ان کی وکالت کا ذمہ اٹھایا جب پی ٹی آئی کا کوئی وکیل یہ بھاری بوجھ اٹھانے کو تیار نہ تھا۔ فواد چودھری کے منہ پر کپڑا ڈالنے اور ہتھ کھڑی لگانے کے خلاف پہلی توانا آواز میں نے سینٹ کے اجلاس میں اٹھائی۔ یقیناً سب کو انصاف ملنا چاہیے، کسی کے بنیادی حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے۔ نام نہاد کرایہ داری کیس میں نصف شب کو میری گرفتاری، رات کے کپڑے اور رف چپل کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالنے، میری بیوی اور بیٹی کو زخمی کرنے، 2 دن کھانے کو کچھ نہ دینے اور اڈیالہ جیل کے ہائی سیکیورٹی بلاک کی قصوری چکی میں پھینک دینے کو آپ نے طنزاً ظلم عظیم کہا ہے۔ یقیناً یہ ظلم نہیں، خان صاحب کے خوئے دل نوازی کا مظاہرہ تھا، لیکن خدا لگتی کہیے، کرایہ داری کے جھوٹے الزام میں ملوث کسی شخص کے بارے میں کلمہ حق کہنا اور 9 مئی کی سازش کے منصوبہ سازوں کے بارے میں صدائے حق بلند کرنا ایک جیسا ہے؟ الفاظ و بیان کی میناکاری اپنی جگہ۔ 9 مئی کی منصوبہ بند سازش جنرل اکبر خان، بریگیڈیئر ایف بی علی، جنرل تجمل ملک اور جنرل ظہیر السلام عباسی سازشوں ہی کی ایک کڑی ہے۔ وہ سازشیں منصوبہ بندی کے مرحلے میں ہی پکڑی گئیں، سب کو سزائیں ہوئیں۔ عمران خان سازش جزوی طور پر کامیاب ہو گئی۔ اسے کسی طور ایک سیاسی سرگرمی یا عمومی سیاسی تحرک کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ پاک فوج کے ایک لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز سمیت 18 اہلکار اسی سازش سے منسلک ہونے کے باعث سزا پا چکے ہیں۔ عمران خان اور بلوائی رائے ونڈ پر نہیں، فوجی تنصیبات پر حملوں کے ملزم ہیں۔ انہوں نے میاں صاحب کے خاندانی قبرستان پر نہیں، شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا ہے۔ نواز شریف نے ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوائی، لہٰذا بات ان سے کی جائے جو حقیقی فریق ہیں۔ مفاہمت یا معافی تلافی کی ایک چابی ملزم یا مدعا علیہ کی جیب میں اور دوسری چابی مدعی یا فوج کی جیب میں۔ نواز شریف بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ بہتر ہوگا مبلغین مفاہمت خلط مبحث کے بجائے چابی برداروں سے رجوع کریں۔